بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 248 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب القسمت سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے کیفیت القسمت قسمت کی کیفیت کا ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر کیفیت تقسیم الارض مع الحقوق، زمین مع الحقوق کی تقسیم کا طریقہ کار ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر تقسیم الارض مع السفل والعلو، بالائی منزل اور تہخانہ اگر دونوں میں اشتراک ہو تو بالائی منزل اور تہخانہ کو تقسیم کا طریقہ کار مصنف علیہ الرحمہ بتائیں گے، اور پھر آخر میں انشاءاللہ اگر جن لوگوں کے لیے قاسمین نے تقسیم کی ہے ان کے آپس میں اختلاف ہو جائے تو کسی ایک مقسم علیہ کے خلاف قاسموں کی گواہی قبول ہے یا نہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ 4 مسائل ہیں، انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم ان کو سیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَيُصَوِّرُ الْقَاسِمُ مَا يَقْسِمُهُ وَيُعَدِّلُهُ وَيَزْرَعُهُ وَيُقَوِّمُ الْبِنَاءَ وَيُفْرِزُ كُلَّ نَصِيبٍ بِطَرِيقِهِ وَشِرْبِهِ وَيُلَقِّبُ الْأَنْصِبَاءَ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ وَيَكْتُبُ أَسَامِيهِمْ وَيُقْرِعُ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ أَوَّلًا فَلَهُ السَّهْمُ الْأَوَّلُ وَمَنْ خَرَجَ ثَانِيًا فَلَهُ الثَّانِي وَلَا يَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ الدَّرَاهِمُ إِلَّا بِرِضَائِهِمْ فإن قسم ولأحدهم مثيل أو طريق في ملك الآخر لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن، وإلا فسخت القسمة صفل له علو وصفل مجرد وعلو مجرد قوم كل على حدة وقسم بالقيمة وتقبل شهادة القاسمين إن اختلفوا۔ کہ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تقسیم ارض کا طریقہ کار ذکر فرما رہے ہیں کہ زمین کو کیسے تقسیم کرے گا۔ تو اگر 1 کنال زمین ہے یا 2 کنال ہے، جتنے بھی ہے، تو سب سے پہلے قاسم ایک کاغذ پر اس کا نقشہ بنا لے، اگر چورس ہے تو چورس نقشہ بنا لے، اور اگر مثلث ہے تو مثلث بنا لے، اور اگر غیر مثلث ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ نقشہ بنا لے۔ نقشہ بنانے کے بعد پھر اگر 1 کنال ہے تو اس کو مثلا 20 حصوں میں تقسیم کر لے، ہر حصہ ایک مرلے کے قائم مقام ہوگا۔ پھر جب یہ کام کر لیا اور تو اب یہ 20 مرلے ہیں اور 3 شرکا ہے، تو اب اس زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے، یعنی 6.25 حصوں میں تقسیم کر لے۔ تو اس طریقے سے اس کے اب 20 مرلوں کے 3 حصے بن جائیں گے، 7.25 مرلے کا 1 حصہ ہوگا۔ تو اب قاسم ہر حصے کا نام رکھ دے کہ یہ پہلا حصہ ہے، یہ دوسرا ہے اور یہ تیسرا ہے۔ پھر تمام شرکا کے نام لکھ کر ان کے ناموں کے درمیان قراندازی کرے، جس کا نام پہلے نکلے تو اس کو پہلا حصہ دے دے، جس کا دوسرا نکلے تو اس کو دوسرا، جس کا تیسرا نکلے تو اس کو تیسرا حصہ دے دیں۔ یہ عام زمین کی تقسیم کا طریقہ کار ہے، جس میں خالص تل یعنی خالص پلاٹ تقسیم کی جاتی ہوں۔ تو فرماتے وہ یصور القاسم، قاسم سب سے پہلے کاغذ پر تصویر بنائے، نقشہ بنائے، ما یقسم ہو اس چیز کا جس کو وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے، ویعدلہ پھر دوسرے نمبر پر اس حصے کو، زمین کو یا کسی بھی چیز کو حصوں میں تقسیم کر لے شرکا کی مقدار کے برابر، ویزرعہ اور پھر اس کو زمین کو ناپے، ویقوم البناء اور جو تعمیر ہے تو اس کی قیمت لگائے،
یعنی زمین کو ناپے اور ناپ کر مثلا اس نے کاغذ میں 3 حصے بنائے، 3 حصے بنانے کے بعد زمین کو ناپے تو اگر 21 مرلے زمین ہے تو 7 حصوں میں 7 مرلے تقسیم کر لے۔ وَيُقَوِّمُ الْبِنَاءَ اگر ان کے درمیان کسی جگہ تعمیر وغیرہ آئے، مثلا پورے کنال میں 1-2 مرلوں پر کوئی کوٹھی وغیرہ بنی ہوئی ہے تو فرماتے ہیں اس تعمیر کی قیمت لگائے، اس کو باعتبار ذرا کے یا حصص کی تقسیم نہ کرے۔ وَيُفْرِزُ كُلَّ نَصِيبٍ بِطَرِيقِهِ جب اس نے 3 حصے بنائے تو ہر حصے کو اس کے جو حقوق ہے، یعنی راستے کا حق ہے، پانی کا حق ہے، تو ہر حصے کو اس کے راستے اور پانی کے حصے سے الگ کر لے۔ وَيُفْرِزُ كُلَّ نَصِيبٍ ہر حصہ الگ کر لے بطریقی اس کے راستے کے ساتھ، وشربہ اور پانی کے ساتھ۔ یہ کام کرنے کے بعد یعنی راستے اور پانی بھی الگ الگ کر لے، ایسا نہ ہو کہ ایک کا راستہ دوسرے کے حصے میں جائے، دوسرے کا راستہ پہلے والے کے حصے میں آئے، یہ نہ ہو۔ پانی کا راستہ بھی الگ الگ کر لے، پانی کی جو راستہ ہے وہ بھی الگ الگ ہونا چاہیے۔ وَيُلَقِّبُ الْأَنْصِبَاءَ پھر اس کے بعد تمام حصوں کو نام دے دے، بالأول کہ یہ حصہ دائیں طرف والا اول ہے، اس کے بعد والا ثانی ہے، والثالث اور اس کے بعد والا یہ ثالث ہے یا رابع ہے یا چوتھا ہے، تو جتنے حصے بنائے اس کے بقدر ان کو نام دے دے۔ اس کے بعد وہ یکتب اسامیہم اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ وہ شرکاء کے نام لکھنے کا ہے، پھر شرکاء کے نام لکھ لیں۔ شرکاء کے نام لکھنے کے بعد وَيَقْرَعُ ان کے دلوں کی خوشی کے لیے، تدییب کے لیے، سکون کے لیے ان کے درمیان قرآن دازی کر لیں۔ بس جس کا جو نام نکلے فمن خرج اسم اولا جس کا پہلا نام نکلے فلہ السہم الاول اس کو پہلا حصہ دے دے، ومن خرج ثانی جس کا دوسرا نام نکلے تو اس کو دوسرا حصہ دے دے، فلہ الثانی۔ ولا يدخل في القسمة الدراهم الا برضائهم اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس زمین کے 7 مرلے گئے، دوسرے کے پاس بھی 7 مرلے گئے، اب اگر وہ کہتا ہے کہ اس کی یہ 7 مرلے میرے والے 7 مرلوں سے اچھے ہیں، لہذا یہ مجھے 10,000 روپے بھی دے گا یا کچھ دراہم دے گا، تو فرماتے ہیں کہ دراہم کو تقسیم میں داخل نہیں کریں گے، اس لیے کہ تقسیم تو مشترکہ چیز کی ہوتی ہے اور ان کی اشتراک زمین میں ہے نہ کہ دراہم میں ہے، تو اس لیے فرماتے ولا يدخل في القسمة الدراہم دراہم قسمت میں تقسیم میں داخل نہیں ہوں گے الا برضائهم مگر سب کی رضامندی سے۔ مثلا ایک کو 7 مرلے پہنچتا ہے، وہ کہتے بھئی میرے تو 7 مرلے میں گھر صحیح نہیں بنے گا، لہذا 9 مرلوں میں بنتے، آپ یہ 2 مرلے میرے لیے چھوڑ دیں اور یا یہ والے مرلے مجھے دے دیں، میں آپ کو ساتھ اتنے پیسے دے دیتا ہوں، اور وہ راضی ہو جائے تو شرکاء کی رضامندی سے اگر اس میں آپ دراہم تقسیم میں دراہم بھی داخل کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یا آپ نے زمین کی 3 حصے بنا دیے اور اس میں جو ایک حصہ ہے وہ واضح طور پر 2 حصوں کے مقابلے میں بمحل وقوع کے اعتبار سے کم قیمت کا ہے، تو اب پہلے سے وہ یہ طے کر دے کہ جس کے حصے میں یہ زمین یہ 7 مرلے آئیں گے جن کا نام ان میں اس حصے کے لیے نکلے گا، اس کو مابقی 2 شرکاء 10,000 روپے بھی دیں گے، اس لیے کہ اس حصے کی قیمت کم ہے۔ تو اب تمام شرکاء راضی ہے تو فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، اس صورت میں تو آپ داخل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر تقسیم میں دراہم کا داخل کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ فَإِن قُسِمَ وَلِأَحَدِهِمْ مَصِيرٌ أَوْ طَرِيقٌ فِي مِلْكِ الْآخَرِ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ زمین کو اس کے حقوق کے ساتھ تقسیم کرنا ضروری ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اس کے راستہ اور پانی کو الگ کر لیں۔ اگر اس نے قاسم نے تقسیم کر لی لیکن ایک حصے کے پانی کا راستہ وہ دوسرے کے حصے میں ہے یا ایک زمین کا راستہ وہ دوسرے کے حصے میں ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگر اس پانی کی مسیل کو راستے کو تبدیل کرنا ممکن ہو تو بدل دیں گے، پائپ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا ممکن ہو تو صحیح ہے، یا راستے کو بدلنا ممکن ہو تو ٹھیک ہے، یا اس زمین کے لیے متبادل راستہ ہو تو ٹھیک ہے۔ اگر متبادل راستہ یا مسیل نہ ہو فرماتے پھر اس تقسیم چونکہ
معتبر نہیں، شرعاً ٹھیک نہیں، اس لیے اس تقسیم کو ختم کر دیا جائے گا اور دوبارہ اثر نو زمین مع الحقوق کی تقسیم ہوگی۔ فَإِنْ قُسِمَ اگر شرکاء کے درمیان زمین تقسیم کر دے گی، وَلِأَحَدِهِمْ مَسِيلٌ شرکاء میں سے ایک کے مسیل یعنی پانی کا نالا او طریق یا راستہ فی ملک آخر دوسرے کی ملکیت میں ہے، لم یشترط فی القسمت اور اس حال میں کہ اس راستے کے یا اس مسیل کے دوسرے کے حصے میں ہونے کی تقسیم کے دوران شرط بھی نہ لگائی گئی ہو، تو فرماتے صرف عنہم تو ہم اس مسیل اور اس راستے کو دوسرے کی ملکیت سے پیر دیں گے، وہاں سے پلٹ کر اس کے حصے کی طرف لے آئیں گے، ان امکانہ اگر یہ عمل ممکن ہو، وَإِلَّا فُسِخَتِ الْقِسْمَةُ وگرنہ اسی وقت تقسیم فسخ کر دی جائے گی۔ تقسیم فسخ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ زمین کی تقسیم کے لیے ضروری ہے کہ مکمل تقسیم ہو، مکمل امتیاز ہو، تمام حقوق کے ساتھ اس کو ہم تقسیم کریں۔ جب اس نے تمام حقوق کے ساتھ تقسیم نہیں کی تو یہ تقسیم ناقص ہے، اس لیے بالاجماع یہ تقسیم جو ہے فسخ کر دی جائے گی اور اثر نو دوبارہ تقسیم ہوگی۔ سفل له علو وسفل مجرد وعلو مجرد قوم كل على حدة۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تعمیر گر وغیرہ کی تقسیم کا طریقہ کار ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تہخانہ اور بالائی منزل دونوں میں اشتراک ہو، سفل له علو ایسے گھر میں اشتراک ہو جس میں بالاخانہ تہخانہ بھی ہے اور بالاخانہ بھی ہے، بالائی منزل بھی ہے، نچلی منزل بھی ہے، تو فرسٹ فلور بھی ہے اور سیکنڈ فلور بھی ہیں، کئی فلائٹ ہیں اس میں، تو اگر ایسے دو منزلہ عمارت میں اشتراک ہو، گھر میں اشتراک ہو، تو اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اس میں شیخین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں باعتبار ذرا کہ ہم اس کو تقسیم کریں گے۔ اسی طرح سفل مجرد اگر خالص تہخانہ ہے، تہخانے میں صرف جو ہے اشتراک باقی، فرسٹ فلور میں اشتراک باقی، اس کے اوپر منزل موجود ہی نہیں ہے یا منزل موجود ہے لیکن وہ ان کے نہیں کسی اور کا ہے، وعلو مجرد یا صرف پہلی منزل میں اشتراک ہے اور جو فرسٹ فلور ہے یا جو تہخانہ ہے اس میں اشتراک نہ ہو، تو ان تینوں صورتوں میں یعنی صرف تہخانے میں اشتراک ہو یا صرف پہلی منزل میں اشتراک ہو یا دونوں میں اشتراک ہو، تو ان تینوں صورتوں میں تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ باعتبار ذرا کے ہر منزل کو تقسیم کریں گے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے باعتبار ذرا کے نہیں بلکہ باعتبار قیمت کے ہر ایک کو تقسیم کیا جائے گا، اور اس میں مفتابی قول امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو فرماتے سفل له علو تہخانہ ہے، فرسٹ فلور ہے اور اس کے ساتھ بالائی منزل بھی ہے، وسفل مجرد یا صرف فرسٹ فلور ہے، وعلو مجرد یا صرف بالائی منزل ہے، قوم کل علی حدۃ تو ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ قیمت لگائی جائے گی اور ہر منزل کی قیمت لگا کر ہر تہخانے کی قیمت لگا کر باعتبار قیمت کے شرکاء کے درمیان تقسیم کی جائے گی، وقسم بالقیمت اور باعتبار قیمت کے شرکاء کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ بین سطور لکھا عند محمد، یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، وبہ یفتیٰ اور اسی پر فتویٰ ہے، جبکہ شیخین فرماتے باعتبار ذرا کی تقسیم ہوگی۔ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاسِمِينَ إِنِ اخْتَلَفُوا۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر قاسمین نے زمین تقسیم کر لی شرکاء کے درمیان، بعد میں شرکاء کے درمیان اختلاف ہوا، ایک شریک کہتا ہے میں نے اپنا حصہ وصول نہیں کیا، دوسرا کہتا ہے اس نے وصول کر لیا، ایک کہتا ہے میرا حصہ یہ تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ تو میرا ہے اور آپ کا فلاں حصہ ہے، تو اب اس صورت میں جب اختلاف ہوا
تو اس اختلاف کو رفع دفع کرنے کے لیے قاضی کی عدالت میں قاسمین پہنچے اور انہوں نے گواہی دے دی، تو ان کی گواہی ان کے خلاف قبول کی جائے گی یا نہیں؟ جو مدعی ہے اس کے خلاف قبول کی جائے گی یا نہیں؟ مدعی کے خلاف قبول کی جائے گی یا نہیں؟ تو اس میں شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے قبول کی جائے گی، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے قبول نہیں کی جائے گی۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے اس لیے قبول نہیں کی جائے گی، گواہی اپنے فعل پر ہے، یعنی تقسیم تو ان کا فعل تھا، تو اپنے فعل پر گواہی یہ قبول نہیں کی جاتی۔ جس طرح کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کی آزادی کسی دوسرے کے فعل پر معلق کر دیں اور پھر وہ دوسرا شخص جو ہے وہ اپنے فعل پر گواہی دے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، اسی طرح قاسمین کی بھی اپنے قسمت پر گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی گواہی قبول ہوگی اس لیے کہ قاسمین یہاں پر اپنے فعل پر نہیں بلکہ فعل غیر پر گواہی دے رہے ہیں، یعنی شریک کے قبضہ کرنے اور نہ کرنے پر گواہی دے رہے ہیں، اور فعل غیر پر ان دونوں کی گواہی قابل قبول ہوگی، مفتابی قول شیخین کا ہے۔ تو فرماتے وہ تقبل شہادت القاسمین، اور تقسیم کنندہ کی گواہی، تقسیم کرنے والوں کی گواہی قبول کی جائے گی، ان اختلافو اگر شرکاء نے حصص کے قبضہ کرنے میں اختلاف کیا۔ عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ ہم نے 4 مسائل پڑھے۔ سب سے پہلے مطلقاً زمین کی تقسیم کی کیفیت سے متعلق پڑھا، اس کے بعد پھر ہم نے زمین مال حقوق کی تقسیم سے متعلق پڑھا، اس کے بعد پھر ہم نے تیسرے نمبر پر سفل اور علو، بالائی منزل اور تہخانہ، اور یا صرف بالائی منزل یا صرف تہخانہ کی تقسیم کا طریقہ کار پڑھا، اور آخر میں ہم نے پڑھا کہ اگر شرکاء کے درمیان زمین کے قبضہ کرنے یا نہ کرنے میں اختلاف ہو جائے تو اس میں قاسمین کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ اس مسئلے سے متعلق ہم نے پڑھا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔